ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام موضوع سامعین آگے درس تصوف کا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والے وچ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سونے فرمایا یاد رکھو یہ وچ کوئی شک نہیں کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک رب سونے دسیا کہ میرے دوست نے اولیاء اللہ نے اللہ والے جننے بھی نے انہاں دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوندا نہ آخرت کوئی نہ غم ہوئے گا، اس لیے کہ لوگوں نے دوستی کا حق ادا کیتا کہ ماسوا اللہ تو نکل کے نفس و شیطان دنیا دے پجاری اور شیطان دے سارے افلاطونی نصاباں پروگراماں دے نکل کے گمراہ فرقیاں ٹولیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی شیطانی روحانیت والے بابیاں دے پروگراماں نوں چھڈ کے قرآن و سنت نوں مضبوطی نہ پڑھیا تے عمل کیتا اور قرآن و سنت دی روح جڑی اسلامی علم تصوف ہے وہ دی روح دے مطابق عمل کیتا ماسوا اللہ تو کلی نکل گئے اور قلباً ذات مولا ہمیشہ لے ڈب کے اپنے نفس و خلق چوں اپنے دل نو صاف کر کے خالی کر کے صحیح العقیدہ سچے ظاہری بات نہیں علوم نبوت وارث متقی پرہیزگار زندہ دل مردہ نفس بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ اور تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا ضرور دے مطابق عمل کیتا پھر انہوں نے صحبت چ کو صحبت مولا کی نعمت حاصل کیتی اور انہوں کو دی صحبت چ انہوں کو انعکاسی نوری توحیدی فیض حاصل کیتا اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کیتا اپنے اندر اپنے پیر و مرشد کو نوری جاگ لوائی الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی یعنی توحیدی محمدی نور نسبت نو اپنے دل چ القاء کروایا اور پھر دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو گیا اور راہی مولا دے مسافر بن کے تلاش مولا لگ پہ حتیٰ کہ اللہ سونا انہوں نے صدق سچائی دیکھی انہوں نے مہربانیاں فرمائیاں انہوں نے اندر نورانی کیتا انہوں نے دل دا آئینہ صاف کیتا کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ آیا بقول شعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ٹونڈ دی پھراں جنگل ویلے رانجھڑ یار بکڑ وچ کھیلے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے تے اللہ سبحانہ قرآن کریم فرماندا کہ میں تہاڈی شان رب تو بھی نیڑے ہاں تہاڈے نفساں دے چ کیوں غور نہیں کردے تے جو فسم وجہ اللہ تو ادھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے جو ماں کو میں تہاڈے نال ہے اللہ پاک اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی کو ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ انسان کو پیدا ہی اللہ پاک نے اپنے دیدار واسطے کیتا ہے جب یہ اندر نورانی ہوندے دی روح باطن جو پرواز کردے ہیں روحانی معراج حاصل کر دی روحانی سپرمین بن دی اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دی شرف حاصل کر دی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا لا ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ اللہ سونا کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظاہر و باطن ہے سب اللہ پاک دے اسماء و صفات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے عکس دا عکسی ظہورات ہے۔ جدید میٹا فزکس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم اور ہر ایٹم دے الیکٹران پروٹون نیوٹرون اور مرکز آ جڑا یہ سب غیر مری لطیف لہراں دا بنے اور لطیف لہراں کسی چیز دا عکس ہے تے رب سونے قرآن کریم جو دسیا
کہ اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانہ دا نور ہے، اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب اللہ پاک کے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ اس انسان بھی عکسی ظہور ہے اور یہ حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔ کائنات دیاں ساریاں لینا کٹھیاں کر کے خاکی وجود بنایا اور یہ اندر عالم امر دے لطائف رکھے جڑے باطن چ پرواز کردے ہیں اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردے ہیں۔ اور یہ اللہ والے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا دے وچ کوئی غم ہوئے گا نہ آخرت کوئی، نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت نہ کوئی غم ہوئے گا، کیونکہ دوستی دا حق نہ ادا کیتا، قلب طابت ہمیشہ علی ذات مولا چ ڈب گئے۔ خلقی حص و حرکت ہر مراد مرضی تمنا آرزو جو نکل گئے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن گئے، تقدیر مولا بن گئے، ارادہ الہی بن گئے، فعل الہی بن گئے، اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزار دینے اپنے اور دوجہ سب دے معاملات میں اللہ سونے دے سپرد کر دیں، خلقی اسباب و ارباب تو نکل جاندے کیونکہ انہیں پروسہ شرک ہے، تمام نفس و خلق اور ماس و اللہ تو نکل کے قلب ذات مولا کے ڈبے رہندے نے، اور ذات مولا چ محبوب مست رہندے جی کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، اور یہ خدا مست لوگ جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ انہوں نے اتنے کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ یہ نہیں اللہ والے وجہ اللہ والے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ جڑے حضرت احمد بن حواری دے پیر نے اور بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے، تے کسے نے حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ پوچھا کہ معرفت دی حقیقت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معرفت دی حقیقت ہے کہ دونوں جہاناں میں تیری مراد ایک تو سوا کوئی ہور نہ ہوئے، اور فرمایا کہ میں کتاب وچ پڑھیا کہ اللہ سونا فرماوندا ہے کہ جھوٹا ہے وہ آدمی جڑا میرے عشق دا دعویٰ کرے لیکن جدوں وہ رات آ جاوے تو وہ چھڈ کے سو جاوے۔ پھر آپ فرماندے کہ جدوں میں عراق وچ سگا تے میں عابد سگا، جو شام چ آ گیا تے معرف ہو گیا۔ نہیں عرفان شام دے علاقے جا کے آپ کو معرفت و کمال حاصل ہوا ہے، تاں آپ نے فرمایا۔ آپ فرماتے بہت دفعہ ایک حقیقت میرے دل دے 40 دن تک آنا چاہتی ہے لیکن میں انہوں اپنے دل دے وچ کسن نہیں دیتا، جد تک کہ دو گواہ یعنی قرآن و سنت دو گواہاں نے متعلق گواہی نہ لے لوا، یعنی کشف تے اعتماد نہیں کرتا جد تک قرآن و سنت نہ دیکھ لوا۔ آپ فرماتے جیڑی شاید انہوں اللہ سونے تو چھڑا کے اپنے وچ مشغول کرے وہ تیرے واسطے منحوس ہے، اور جیڑی چیز اور وہ چیز جیڑی تیری خصلت اور عادت نو حق تو روک دے اور تینوں اسباب وچ پھسا دے وہ تیری دشمن ہے، اور جیڑا سانس تیرے کو غفلت دے نال باہر آئے یعنی یاد حق دے وچ نہ آئے وہ تیرے اتنے داغ ہے۔ آپ فرما دے رہے کہ اللہ سونے نے اپنی اطاعت دے تو پہلا لوگوں نے جنت بھی داخل کرتا اور انہوں نے جہنم دے داخل اور انہوں نے جہنم بھی داخل کرتا ہے اس تو پہلے کوئی نافرمانی کرنا۔ آپ فرماتے کہ بندے نو اللہ سونے تک پہنچاؤن دے وسائل دے وچ سب تو زیادہ جلدی پہنچاؤن والا وسیلہ جڑا وہ محاسبہ ہے۔ حضرت احمد بن ابھی حواری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت ابو سلیمان دارانی نے مینوں کہا کہ میں تنہائی دے وچ نماز پڑھی اور اس تو لذت پائی، یعنی حضرت احمد بن ابی الحواری رحمت اللہ فرماندے کہ میں اپنے مرشد حضرت ابو سلیمان دارانی نو آکھیا کہ جناب میں تنہائی چ نماز پڑھی اور وہ بڑی لذت پائی، تے آپ نے پوچھا تیری لذت دا سبب کی سکا؟
تو میں عرض کی کہ مینوں کسی نے نہیں دیکھا، یعنی مینوں یہی خوشی سی۔ آپ فرماتے یقیناً تو کمزور ہے، کیونکہ تیرے دل میں مخلوق دا خیال ہے اور وہ یاد آئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ بھائی حضرت داؤد بن احمد دارانی رحمت اللہ علیہ متعلق احمد بن حواری فرماؤندے نے کہ میں حضرت داؤد نو پوچھیا کہ تسی اس دل دے بارے کی کہندے ہو جہدے اتنے اچھی آواز اثر کر دی ہے؟ تے آپ نے فرمایا کہ جس دل وچ یہ گل ہوئے اچھی آواز اتنے اثر کر دی ہوئے وہ ضعیف اور بیمار ہے، انہوں علاج کرانا چاہیے۔ یعنی خلق دی آواز نالوں متاثر ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جڑا شخص اللہ سونے دا ہو جائے انہوں چاہیے کہ غیر حق کو اپنی گردن تو اتار کے سٹ دے۔ اور آپ فرما دے کہ ہر صاف چیز دے واسطے زنگ ہوندا، دل دا زنگ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ اور آپ فرما دے جڑا شخص اللہ سونے دی پیوستگی اور تعلق کو ظاہر کرے او دے تے واجب ہے کہ ہر اس چیز نو دور کر دے جڑی غیر خدا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیمات اور آئی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ تو قلب نکل جائیے، قرآن سنت وہی روح کے مطابق عمل کریے، مخلوق تو ادھا نکل جائیے کہ کوشش بھی کریے تو ماسوا کا خیال نہ ہوئے، یعنی فنا ہونے اس کی جمیعت کا کمال حاصل ہو جائے۔ اور جب تک دید مولا حاصل نہ ہوئے سب تو الگ ہو کے، جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور بابا بولے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے چل بولے ہوتے چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ سچے اللہ بننے کی کوشش یہی ہوندی ہے سب تو الگ ہو کے، غافل مخلوق تو الگ ہو کے، ماسوات و دل فارغ کر کے قلب ذات مولا کی ڈب کے قرآن سنت کی روشنی وچ روحانی سفر کر دے۔ کیونکہ بغیر مصنون ریاضت و مجاہدات، بغیر عمل قرآن و سنت، بغیر ذکر قلبی، بغیر صحیح العقیدہ علماء و مشایخ دی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کدے بھی دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سونا جدو دیکھ دے کہ واقعی یہ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آ رہا اور میرے پروگرام تے یعنی قرآن و سنت دے پورا عمل کردا اور شیطانی نصاباں دا کلی قلب نمو موڑ لیا، تو میرا اللہ سونا اپنی دید دی نعمت انہوں عطا فرماندا ہے۔ دولت کبریٰ نعمت عظمیٰ نصیبہ والے نہ ملدی ہے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ النصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں پر اور ماسوا لبشر تو بچا۔ اللہ نبی وارث اللہ باس باقی حوث وما علینا الا